آج بتاریخ 13 فروری فتاوی فیض الرسول کی 28ویں ٹاپک ہے۔ اگر آپ کو ہمارا بیان اچھا لگتا ہے تو ہمارے چینل پر اس طرح کی بہت ویڈیوز آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیوز آپ کو روز ملے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام کے نام کے ساتھ بجائے پورا درود یا سلام لکھنے کے صرف سلام یا صاد یا عین نیز صحابہ کرام اور اولیاء اعظام کے نام کے ساتھ رضی اللہ اور رہا لکھنا کیسا ہے؟ جواب: حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کے مبارک ناموں کے ساتھ بجائے پورا درود یا سلام کے صرف سلام یا صاد یا عین لکھنا اور شان انبیاء کی تخفیف کے لیے ہو تو کفر ہے۔ علامہ سید طحاوی حاشیہ و درمکار میں فرماتے ہیں، فتاوی تارخانیہ سے منقول ہے، من کتب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم بالحمد والمغفر لنا تخفیف الانبیاء کفر، یعنی جو انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں علیہ السلام کی جگہ عین، میم یا سلام صاد لکھے تو کافر ہو جائے گا، کیونکہ ایسا لکھنا ان کی شان کو ہلکا کرنا ہے اور یہ یقیناً کفر ہے، اور اگر صرف کاہلی، نادانی اور جہالت سے ایسا کیا تو کفر نہیں مگر حرام اور ناجائز ضرور ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام اور اولیاء اعظام رضی اللہ عنہ کے مبارک ناموں کے ساتھ را اور زاد اور راہ بھی لکھنا نہیں چاہیے، کہ علماء کرام نے مکروہ اور باعث محرومی بتایا ہے، کہ چنانچہ علامہ سید طحاوی فرماتے ہیں، یقرأ الرمز بالطرزال الکتاب، یعنی رضی اللہ عنہ کی جگہ را زواد لکھنا مکروہ ہے، اور بہار شریعت 295 صفحے میں ہے۔ اکثر لوگ درود شریف کے بدلے سلام عین میم صاد عین لکھتے ہیں، یہ ناجائز اور سخت حرام ہے۔ یوں ہی رضی اللہ عنہ کی جگہ را زواد اور رحمۃ اللہ تعالی کی جگہ را ہا لکھتے ہیں، یہ بھی نہ چاہیے۔ وَهُوَ تَعَالَىٰ عالم۔ نمبر 1، چاند کا جائے وقوع کیا ہے؟ انسان کی اس پر رسائی و رہائش ممکن ہے یا نہیں؟ بینوا بالبراہین توجروا عند احکم الحاکمین۔ جواب: بین الملک الوہاب۔ نمبر 1، چاند کے محل وقوع کے بارے میں علماء کے اختلاف ہے، لیکن جمہور کا قول یہ ہے کہ وہ آسمان کے نیچے ہے، اور جو چیز آسمان کے نیچے ہے حفاظتی تدابیر کے ساتھ اس پر انسان کی رسائی اور رہائش ممکن ہے۔ قرآن مجید سورہ انبیاء پارہ 17 رکوع 3 کی آیت کریمہ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلْكٍ يَسْبَحُونَ کے تحت علامہ ابوبکرات نصفی متوفی تفسیر مدارک التنزیل جلد 44 78 صفحے میں فرماتے ہیں، ان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ الفلک السماء والجمہور علی ان الفلک الموج مخفوف تحت السماء تجری فی الشمس والقمر والنجوم، یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ فلک جس میں شمس و قمر پیر رہے ہیں آسمان ہے، اور جمہور علماء کا قول یہ ہے کہ فلک آسمان کے نیچے ایک کھڑی ہوئی موج ہے جس میں سورج، چاند اور ستارے پیر رہے ہیں۔ واللہ تعالی ورسولہ اعلی عالم جل جلالہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الجواب صحیح غلام جیلانی الاعظم۔ بیماری میں مبتلا رہا زید کامل اکمل مسلم اہل سنت جماعت صحیح العقیدہ عرصہ دراز سے کسی بیماری میں مبتلا رہا، ایک کافر غیر مسلم نے خود اس کی بیماری دیکھ کر کہا کہ تمہارے اوپر بیا رہے، اور اگر ہم کو تم پوجا دو پٹھیا دھوتی کراہی شراب تو میں اس بیار کو پکڑ لوں۔ صحیح العقید نے کہا کہ تم بیار کو پکڑ لو، اگر میں صحت مند ہو جاؤں گا تو پوجا دے دوں گا۔ زیر کو صحت حاصل ہو گئی اور اس نے پوجا کا سارا سامان دے دیا، تو اس پر حکم کیا ہے؟ جواب: صورت مسئلہ میں زید پر توبہ تجدید ایمان فرض ہے، اگر بیوی والا ہے تو تجدید نکاح بھی کرے، واللہ ورسولہ اعلم۔ زید ایک چمار کی لڑکی لا کر اپنے گھر والوں کے ساتھ رہتا ہے، اس کا پکایا ہوا کھانا کھاتا ہے، اسے حرام کاری بھی کرتا ہے۔ دریافت طلب امر یہ ہے کہ زید اور زید کے گھر والے دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے یا نہیں؟ زید اور زید کے گھر والے کو مسجد کے اندر نماز پڑھنے سے روکنا جرم ہے یا نہیں؟ جیم: زید اور زید کے گھر والوں پر شرعاً کوئی کفارہ لازم ہے یا نہیں؟ دال: اگر اسے چمار کی لڑکی کو مسلمان کیا جائے تو کیا طریقہ ہے؟ دیہات میں کافرہ کو مسلمان کر کے اسے نکاح پڑھانا جائز ہے یا نہیں؟
ہاں زید اور زید کے گھر والوں کو تجدید ایمان اور تجدید بیعت ضروری ہے یا نہیں؟ جواب الف زید اور اس کے گھر والے دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوئے، لیکن زید سخت گنہگار ہوا اور اس کے گھر والے اگر زید کے اس فعل سے راضی ہیں تو وہ بھی گنہگار ہوں گے، ورنہ نہیں۔ بس زید اور اس کے گھر والے جبکہ مسلمان ہیں تو انہیں مسجد کے اندر نماز پڑھنے سے روکنا یقیناً جرم ہے۔ جیم زید اور اس کے گھر والوں پر شرعاً کوئی کفارہ نہیں، لیکن زید کو اس چمر کی لڑکی سے الگ ہونا اور لوگوں کے سامنے اس فعل قبیح سے توبہ کرنا واجب اور لازم ہے، اور زید کے گھر والے اگر اس کے فعل سے راضی ہو تو وہ بھی توبہ کریں۔ کسی کو دائرہ اسلام میں لانے کا افضل طریقہ یہ ہے کہ پہلے اسے نہلایا جائے، پھر کفر سے توبہ کروا کے کلمہ طیبہ پڑھا دیا جائے۔ دیہات میں ہو یا شہر میں جو مسلمان ہو جائے اسے نکاح جائز ہے۔ زید اور اس کے گھر والوں کو تجدید ایمان اور تجدید بیعت ضروری نہیں، مگر کر لینا بہتر ہے، وہ تعالیٰ عالم۔ زید نے برسر عام چاہیے کہ دکان پر بہت سے لوگوں کی موجودگی میں دور ان بحث و گفتگو حسب ذیل الفاظ کلمہ کی بات جو مانے گا سیدھی جہنم میں جائے گا۔ بعد میں جب کچھ لوگوں نے زید سے کہا تمہارا ایسا کہنا ٹھیک نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، سوچ سمجھ کر کہہ رہا ہوں۔ دریافت طلب اب یہ ہے کہ شخص مذکور پر ازروع شرع کیا حکم لاگو ہوتا ہے، اس اصرار پر اس کا نکاح باقی رہا یا نہیں؟ جواب زید جھوٹا، شدید فاسق، فتنہ پرور، فساد انگیز اور موذی ہے، اس پر توبہ و استغفار واجب ہے۔ جن مسلمانوں کے ساتھ اس نے یہ ملعون جملہ کہا ان سے معافی مانگی، اگر بیوی رکھتا ہے تو تجدید نکاح بھی کرنا مناسب۔ مسلمانوں پر فرض ہے کہ جب تک زید توبہ و استغفار نہ کرے اس وقت تک اس کے ساتھ اسلامی تعلقات قائم نہ رکھے، پنچایت کر کے اس کے بارے میں قطع تعلق کا اعلان کر دے۔ لیکن اگر زید کا مذکورہ بالجملہ خاص المائس ہو، یعنی باطل پرست مولویوں کے بارے میں ہے، تو اس پر یہ احکام نافذ نہیں مگر طرز تعبیر محتاج اصلاح ہے۔ ھذا ما ظہر لی وعلم عند اللہ ورسولہ جل جلالہ وصلی اللہ المولی تعالی علیہ وسلم۔ زید کے آبا و اجداد مسلمان تھے اور ہیں، خود زید بھی مسلمان تھا، مگر مشرکین کے سازش اور پرانی دشمنی کی وجہ سے زید کو جگدیون مشرک نے زید کو اپنے دھرم کا ایک دھاگا پہنا دیا۔ ساتھ ہی اس مشرک نے زید کو اپنے دھرم کی دوسری باتیں بھی بتائی جس پر زید چلنے لگا، مگر اب عرصہ 2 ماہ سے زید اس غلط مذہب سے تائب ہو چکا ہے۔ نماز پڑھتا، روزہ رکھتا، نیز اسلام کے دوسرے ارکان بھی کر رہا ہے۔ مسلمانوں نے اندرون مسجد زید سے توبہ کرایا، اس نے توبہ کیا۔ اسی رمضان مبارک میں الوداع کی نماز پڑھ کر زید اپنے گھر واپس آ رہا تھا کہ ایک مشرک نے روکا اور کہا کہ میرے پیر کی انگلی میں درد ہے، ذرا دیکھ لو، تو زید دیکھنے لگا۔ اسی دوران کئی مشرکہ غیر زبردستی پکڑ کر زید کے اوپر شراب کی بوتل انڈیل دی اور مشرکین نے یہ کہا کہ اب تم نماز پڑھنے کے لائق نہیں رہے، تمہارے اوپر خنزیر کا تیل ڈال دیا گیا۔ زید نے اپنے گھر آ کر غسل کیا اور حسب عادت نماز و روزہ اور دوسرے دینی ارکان ادا کرتا رہا۔ زید کی برادری کے لوگوں کا کہنا ہے کہ اس سلسلے میں علماء دین کے پاس سے استفتاء کیا جائے، جو شرعی حکم بیان کریں گے برادری کے لوگ تسلیم کر لیں۔ لہٰذا حضور والے سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ مذکورہ بالتحریر کے پیش نظر حکم شرعی سے مطالعہ فرمائے۔ جواب اللہم ہدایت الحق والصواب۔ صورت مستفسرہ میں مسلمان ہونے کے سبب زید کے اوپر شراب یا خنزیر کا تیل ڈالا گیا تو وہ مظلوم ہے، اس پر شرعاً کوئی مواخذہ نہیں، بلکہ ظلم کیے جانے کے سبب اسے ثواب ملا، وہ تعالیٰ عالم۔ نمبر 1 منافق کسے کہتے ہیں؟ نمبر 2 زید سنی صحیح العقید علماء اہل سنت کے اقوال حق کو مانتا ہے، حافظ قرآن مجید بھی ہے، بقر نے اسے محض اپنی امامت سے روڑا سمجھتے ہوئے علی الاعلان متعدد منافق کہا۔ کیا زید کو ایسی صورت میں منافق کرنا جائز ہے؟ اگر جائز ہے تو حوالہ تحریر فرمائے، اور اگر نہیں جائز ہے تو اس کا الزام کس حد تک ہے؟ نمبر 3 اگر کسی نے بکر سے تجدید ایمان اور تجدید نکاح کا حکم کیا تو یہ حکم شرعاً کس جرم میں شمار ہوگا؟ جواب نمبر 1 سورہ بقرہ رکوع اول کی آیت کریمہ ان الذین کفروا وصالح کے تحت تفسیر خازن میں ہے کہ کفر کی 4 قسمیں ہیں، ان میں سے ایک ہے کفر نفاق، وہو ان یقر بلسانہ ولا یعتقد صحتہ ذلک بقلبہ، یعنی کفر نفاق یہ ہے کہ آدمی زبان سے اسلام کا اقرار کرے مگر دل سے اس کو صحیح ہونے کا اعتقاد نہ رکھے۔ اور ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادرک الاذان فی المسجد ثم خرج لم یخرج للحاجۃ وهو لا یرید الرجاء فهو منافق، یعنی اذان کے بعد چرچ مسجد سے چلا گیا
اور کسی حاجت کے لیے نہیں گیا اور نہ واپس ہونے کا ارادہ ہے تو وہ منافق ہے۔ اور مشکات شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا وما كانت فیہ خصلۃ منهم كانت فیہ خصلۃ من نفاق حتى يضع من خان حدث كذب حد غدر صف فجر، یعنی جس میں یہ 4 باتیں ہوں گی وہ خالص منافق ہے، اور جس میں خصائل میں سے ایک ہوگی اس میں ایک خصلت نفاق کی پائی جائے گی، یہاں تک کہ اس کو چھوڑ دے۔ جب امانت رکھے تو جائے تو خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب عہد کرے تو دغا کرے، اور جب جھگڑا کرے تو گالی بکے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث کی شرح میں تحریر فرماتے ہیں کہ صاحب خصال بحقیقت منافق نصیحت ملکی مراد عن ست کی صفات لائق منافق و ست و سزا ور بحال مسلمانان آنسا کی ذہنہ پاک مبرہ بشند اشد المناعات جلد اول 75 صفحے ثابت ہوا کہ منافق کی 2 قسمیں ہیں، منافق اعتقادی اور منافق عملی۔ منافق اعتقادی وہ شخص ہے جو زبان سے اپنے اسلام کو ظاہر کرے اور دل میں کفر کو چھپائے رکھے، جیسے عبداللہ بن ابی وغیرہ۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ ان المنافقین فی الدرک اسفل من النار اسی منافق اعتقادی کے بارے میں ہے جو کافروں کی بدترین قسم ہے۔ اور منافق علی وہ شخص ہے کہ جس کی ایمان میں خرابی نہ ہو مگر سیرت و کردار میں نفاق ہو، جیسے کذاب، خائن اور بدعہد وغیرہ۔ نمبر 2، زید کو بکر کے منافق کہنے کی 2 صورتیں ہیں۔ اول یہ کہ منافق اعتقادی یعنی کافر جان کر کہا تو یہ کفر ہے، اس صورت میں بکر پر توبہ اور تجدید نکاح واجب لازم ہے۔ دوسرے یہ کہ منافق عملی جان کر کہا کہ احادیث کریمہ میں جس کے اعمال و کردار ہیں کدھر میں نفاق ہو اسے منافق کہا گیا ہے تو یہ کفر نہ ہوا، اسی صورت میں بکر پر تجدید ایمان و تجدید نکاح واجب نہ ہوگا، مگر کسی سنی صحیح العقیدہ کو منافق کہنا جائز نہیں، لہذا بکر توبہ کرے۔ نمبر 3، جس نے بکر کو تجدید ایمان اور تجدید نکاح کا حکم دیا اس سے دریافت کیا جائے کہ اس نے بکر کے قول کو منافق اعتقادی پر محمول کیا ہے یا منافق عملی پر۔ اگر منافق اعتقادی پر محمول کیا تو تجدید ایمان و نکاح کا حکم صحیح ہے، مگر جس کلام کے 2 معنی ہو، ایک کو کفری دوسرا اسلامی، تو متکلم کی مراد معلوم کیے بغیر کلام کو کفری کے معنی کی طرف پھیرنا اور قائل کو کافر سمجھ کر تجدید ایمان اور تجدید نکاح کا حکم دینا دیانت کے خلاف اور خیانت کی طرف مضاف ہے۔ شرح فقہ القبر للملا علی قاری علیہ رحمۃ الباری 237 صفحے میں ہے۔ نقل صاحب المظہرات ان الذخیرۃ ان فی المسألۃ اذا کان وجهه توجہ التکفیر ووجہ بعد یمنع التکفیر فعلی مفتی یمیل الذی یمنع التکفیر حسین الضرب المسلم ثم ان كان نید القائل وجه الذي يمنع التكفير فهو مسلم وان كان نید الوجه الذي يوجب التكفير لم يرمع فتوى المفتي ويؤمر بالتوبة والرجوع عن ذلك وتجديد النكاح بين الامرات۔ یعنی صاحب مظہرات نے ذخیرہ سے نقل کیا ہے کہ جب کسی مسئلے میں معتدی تھے وہ احتمالات قائل کی تکفیر کا سبب بنتے ہیں اور ایک احتمال تکفیر کا سبب نہ بنتا ہو تو مفتی کو چاہیے کہ اس احتمال کی طرف مائل ہو جس سے اس کی تکفیر نہ ہوتی ہو، اس لیے کہ اس صورت مسلمان کے ساتھ حسن ظن ہے۔ پھر متکلم کی مراد اگر وہی معنی تھے جس سے اس کی تکفیر نہ ہوتی تھی تب تو وہ مسلمان ہے، اور اگر اس کی مراد وہ معنی ہے جو اس کے کافر کہے جانے کا سبب ہے تو اسے کے مسلمان ہونے کے متعلق مفتی کا فتاویٰ کچھ بھی مفید نہ ہوگا اور اس کے اس قول سے توبہ رجوع اور اپنی بیوی سے تجدید نکاح کا حکم دیا جائے گا۔ اور اگر بکر کے قول کو منافق عملی پر محمول کیا تو پھر تجدید ایمان اور تجدید نکاح کا حکم کرنا صحیح نہیں، بالخصوص جبکہ منافق کا لفظ یہاں کے اسلام میں عملی کے معنی بھی بولا جاتا ہے، لہذا وہ شخص تجدید ایمان اور تجدید نکاح کے حکم سے رجوع کرے کہ اس میں ایک مومن کے لیے دینی اور دنیاوی تنگی پیدا کر رہا ہے۔ هذا ما عند الله تعالی اعلم بالصواب۔